پیشاب روک روک کے اس سے بات کرتا تھا، مرشد شادی تو ہو نہیں سکی، پتھری ہو گئی۔ ایک سردار بہت خوش تھا۔ دوست نے پوچھا اتنے خوش کیوں ہو؟ سردار نے کہا میری بیوی بالکل 0 میٹر ہے۔ دوست نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلا؟ سردار نے کہا شادی سے پہلے 10 لوگوں نے چیک کر کے مجھے بتایا تھا۔ اب اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ شوہر گانا گا رہا تھا، میں دنیا ہلا دوں گا تیری چاہت میں۔ بیوی بولی رہنے دو، 2 رات سے یہ بیڈ نہیں ہلا پائے، دنیا گھنٹہ ہلاؤ گے؟ لوگ کہتے ہیں پیار اتنا بھی مت کرو کہ معشوقہ سر پر سوار ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں پیار اتنا کرو کہ معشوقہ کی سہیلی بھی ہمارے ساتھ فرار ہو جائے۔ بیالوجی کے پروفیسر، لڑکوں بتاؤ آپ کا دل کس جگہ پر ہے؟ سب لڑکے بلند آواز سے گرلز کیمپس میں۔ پروفیسر صاحب پہلے تو مسکرائے، پھر بولے میرا بھی۔ داماد شادی کے بعد پہلی بار سسرال آیا تو گاؤں دیکھنے نکلا۔ گاؤں کے ایک لڑکے سے پوچھا یہاں کوئی انجوائے کرنے کی چیز ہے؟ گاؤں کا لڑکا نہیں، ایک تھی وہ بھی آپ لے گئے۔ بیویاں اولاد سے زیادہ شوہروں سے محبت کرتی ہیں۔ اس بات کی واحد دلیل یہ ہے کہ وہ گھر سے جاتے وقت بچوں کو تو ہمسائی کے پاس چھوڑ کے جا سکتی ہیں مگر اپنے شوہر کو نہیں۔ ایک کھسی پٹھان کی شادی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات پٹھان بیوی کے پاس گیا اور کھڑا ہو کر ترانہ پڑھنے لگا۔ بیوی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ پٹھان روتے ہوئے بولا یہ ترانہ سن کر پورے پاکستان کی عوام کھڑی ہو جاتی ہے۔ میرے پاس ایک نافرمان اوزار ہے جو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ لڑکی اپنی دادی سے میں سکول نہیں جاؤں گی، راستے میں لڑکے مجھے چھیڑتے ہیں۔ دادی بہانے مت بنا، میں بھی اسی راستے سے روز بازار جاتی ہوں، مجھے تو کوئی نہیں چھیڑتا۔ پٹھان کے 3 بچے ہوئے، نام رکھا حسرت خان، حرکت خان، برکت خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا دریا خان، سمندر خان، سیلاب خان۔ پھر 3 اور بچے ہوئے، نام رکھا ہمت خان، حوصلہ خان، برداشت خان۔ پھر 3 اور ہوئے، اس بار بیوی نے نام رکھا بس کر خان، ہوش کر خان، رحم کر خان۔ بیوی نے پیار سے شوہر کا سر دباتے ہوئے پوچھا اب تو میں روز آپ کا سر دباتی ہوں، شادی سے پہلے کون دباتا تھا؟ شوہر نے معصومیت سے جواب دیا شادی سے پہلے کبھی سر درد ہوا ہی نہیں تھا۔ دل اور دماغ کا بھی ساس بہو والا رشتہ ہے، دونوں ایک دوسرے کی خوشی میں کبھی خوش نہیں ہوتے۔ ایک شادی شدہ دوست کنوارے دوست کو شادی کا حال بتاتے ہوئے میں سگریٹ کبھی نہیں پیتا تھا مگر سہاگ رات کو سگریٹ سلگا کر بیٹھا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی اور کہنے لگی سنیے آپ کچھ دیر سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی پلیز میری خاطر چھوڑ دو۔ میں نے کہا یہ لو تمہاری خاطر چھوڑ دی، آج سے سگریٹ پینا ختم۔ اس کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ میری فرما بردار ہو گئی۔ کنوارے دوست کی شادی ہوئی، اس نے بھی یہی فارمولہ آزمایا۔ سگریٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا لیکن شادی کی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، جب برداشت سے باہر ہوئی تو بولی ارے سنیے اگر گولڈ لیف ہے تو سگریٹ کا ایک سوٹا مجھے بھی لگوانا۔ ایک سردار گاڑی کے نیچے آتا آتا بچ گیا اور سڑک کے کنارے بیٹھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے کہا
اب تو بچ گئے ہو، پھر کیوں رو رہے ہو؟ سردار نے کہا گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا تھا، پریشان نہ تھی میں واللہ ساں۔ ایک بچہ ایک عورت کو گھورتے ہوئے جا رہا تھا۔ عورت کیا ہے تیری ماں کی عمر کی ہوں؟ بچہ تو میں بھی ابو کے لیے ہی دیکھ رہا ہوں۔ ایک عورت دوسری عورت سے میں نے اپنے پہلے شوہر کو شادی کے 2 ماہ بعد ہی لاکھ پتی بنا دیا۔ دوسری نے پوچھا تو کیا پہلے وہ بہت غریب تھے؟ جواب ملا نہیں، پہلے تو وہ کروڑ پتی تھے۔ کنجوس یہ کیلا کتنے کا ہے؟ دکاندار 10 روپے کا۔ کنجوس 6 روپے کا دے۔ دکاندار 6 روپے کا تو اس کا چھلکا ہے۔ کنجوس پکڑ 4 روپے، چھلکا رکھ اور کیلا دے دے۔ ایک چرسی 3rd فلور سے نیچے گر گیا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھا کیا ہوا بھائی؟ چرسی پتہ نہیں، میں خود ابھی آیا ہوں۔ سردار کا گھوڑا ریس میں سب سے پیچھے تھا۔ کسی نے سردار سے پوچھا آپ کا گھوڑا کون سا ہے؟ سردار وہی جس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا۔ دل سے پوچھا کیا یہیں پیار ہے؟ دل نے کہا نہیں پاگل، گرمی کی وجہ سے سب کا یہی حال ہے۔ پہاڑی علاقوں میں فوگ، میدانی علاقوں میں سموگ اور کواروں کی زندگی میں سوگ اس سال بھی جاری رہے گا۔ ایک سردار شادی کے بعد ہی دوسرے ملک چلا گیا۔ 5 سال بعد واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی 3 بچے پاپا کہتے ہوئے آئے۔ سردار یہ کیا ہے؟ بیوی آپ میرے لیے پردیس گئے تو کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ مولوی کا دوست انتقال کر گیا۔ مولوی صاحب اس کی بیوی کے پاس افسوس کے لیے گیا۔ مولوی صاحب نے کہا مرحوم کی زیادہ استعمال کی ہوئی کوئی چیز نشانی کے طور پر لینا چاہتا ہوں۔ بیوی شرما کر بولی مولوی صاحب عدت تو پوری ہونے دیں۔ ایک لڑکا جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس سے کہنے لگا مجھے کوئی ایسا تحفہ دے دو جسے میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ سکوں۔ لڑکی نے اپنے جوتے کا تلا اتار کر دے دیا۔ لڑکا وہ تلا سنار کے پاس لے گیا اور اسے کہا کہ چاندی کا فریم بنا کر اسے اس میں جڑ دو۔ سنار نے کہا کہ کل آ کر لے جانا۔ اگلے روز لڑکا تلا لینے گیا تو سنار نے پوچھا کہ یہ جوتا کس پیر صاحب کا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ یہ پیر صاحب کا نہیں بلکہ میری محبوبہ کا ہے۔ سنار نے کہا اٹھ خبیث کی اولاد، کل سے میرا خاندان جوتی چوم چوم کے پاگل ہو گیا ہے۔ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔